سعودی لبرلائزیشن کا ایک متضاد پہلو بھی واضح ہوتا ہے۔ ایک طرف سینما گھروں کی بحالی، خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت، عالمی موسیقی میلوں کا انعقاد اور اب شراب کی فروخت جیسے اقدامات کیے جا رہے ہیں، تو دوسری طرف سیاسی اظہار، اختلاف رائے اور ریاستی پالیسیوں پر تنقید کرنا سخت ترین جرائم تصور کیے جاتے ہیں۔ سعودی عرب میں ریاض کے ڈپلومیٹک کوارٹر میں واقع شراب فروش مرکز تک رسائی میں خاموشی سے توسیع دراصل سعودی عرب کی لبرلائزیشن پروجیکٹ کا حصہ ہے۔ سعودی عرب حرمین شریفین کا نگہبان ہونے کے ناطے عالم اسلام میں ایک منفرد مذہبی حیثیت رکھتا ہے۔ وہاں اس نوعیت کی تبدیلی محض طرز زندگی کا سوال نہیں، بلکہ مذہب اور ریاست کے تاریخی تعلق پر از سر نو غور کا تقاضا بھی کرتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو۔ سعودی عرب میں شراب کی محدود اجازت کا فیصلہ کسی فکری ارتقاء، سماجی مطالبے یا مذہبی اجتہاد کا نتیجہ نہیں، بلکہ ایک خالصتاً وجودی ریاستی رد عمل ہے۔ یہ فیصلہ اس گہرے خوف سے جنم لیتا ہے کہ اگر آل سعود نے عالمی معیشت، سرمایہ، سیاحت اور جدید طرز زندگی کے تقاضوں کے سامنے مزاحمت جاری رکھی تو ان کی سلطنت رفتہ رفتہ عالمی نظام میں غیر متعلق، معاشی طور پر کمزور اور سیاسی طور پر قابل دباؤ بنتی چلی جائے گی۔ ولی عہد محمد بن سلمان کے عہد میں شراب خانے کا افتتاح دراصل اس اعتراف کا اظہار ہے کہ محض مذہبی تشخص اور تیل کی دولت اب ریاستی بقا کے لیے کافی نہیں رہے۔ آل سعود ایک ایسے تاریخی موڑ پر کھڑے ہیں جہاں یا تو وہ اپنی اسلامی سخت گیری میں نرمی پیدا کر کے عالمی نظام کا حصہ بنیں، یا پھر اپنی مذہبی شناخت پر اصرار کے ساتھ ایک بند ہوتی ہوئی معیشت اور بڑھتی ہوئی داخلی بے چینی کا سامنا کریں۔ اور شراب کی اجازت اسی اضطراری انتخاب کا پہلا نمایاں مظہر ہے۔ یہی وہ بنیادی تضاد ہے جو آج سعودی ریاست کو اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے۔ ایک طرف حرمین شریفین کی سرپرستی، شریعت کے نفاذ کا دعویٰ اور اسلامی قیادت کا تصور، اور دوسری طرف ایک ایسی معاشی اور سیاسی حقیقت جس میں غیر ملکی سرمایہ، عالمی اشرافیہ اور بین الاقوامی انسانی وسائل کو متوجہ کیے بغیر ریاست کا پہیہ چلنا ممکن نہیں۔ شراب کی محدود اور اشرافی اجازت دراصل اسلامی تعلیمات سے انحراف نہیں، بلکہ اس بات کا عملی اعلان ہے کہ آل سعود اب مذہب کو ریاستی نظم کا حاکم اصول نہیں، بلکہ ایک منظم، قابل کنٹرول سماجی علامت کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اقدام اس خوف کا نتیجہ ہے کہ اگر سماجی لبرلائزیشن کو مکمل طور پر مسترد کیا گیا تو ریاست اندرونی قدامت پسندی اور بیرونی عالمی دباؤ کے بیچ پس جائے گی، اور یوں شریعت کے نام پر قائم ایک سلطنت شریعت ہی کے بوجھ تلے اپنی بقا کھونے کے خطرے سے دوچار ہو سکتی ہے۔ سعودی عرب میں شراب کی فروخت سے متعلق تازہ پیش رفت محض ایک انتظامی یا سہولیاتی تبدیلی نہیں، بلکہ یہ مملکت کے اندر جاری اس گہرے اور تدریجی سماجی اور سیاسی تجربے کی علامت ہے، جسے ولی عہد محمد بن سلمان کی قیادت میں ایک نئے قومی بیانیے کی تشکیل کہا جا سکتا ہے۔ ریاض کے ڈپلومیٹک کوارٹر میں واقع بظاہر غیر نمایاں اور بے نام شراب فروش مرکز تک رسائی میں خاموشی سے توسیع دراصل اسی محتاط مگر فیصلہ کن لبرلائزیشن پروجیکٹ کا حصہ ہے، جس میں سعودی ریاست ہر قدم ناپ تول کر داخلی مذہبی حساسیت اور خارجی معاشی تقاضوں کے درمیان توازن قائم رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ حقیقت کہ اس فیصلے کا کوئی باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا خود سعودی پالیسی سازی کے نئے اسلوب کی عکاس ہے۔ یہاں ریاست اب بڑے سماجی تغیرات کو اعلانیہ نعروں یا نظریاتی مباحث کے بجائے انتظامی اقدامات اور محدود دائرہ کار کے تجربات کے ذریعے نافذ کر رہی ہے۔ ابتدا میں صرف غیر مسلم سفارتکاروں کے لیے شراب کی فروخت، اور اب پریمیم ریزیڈنسی رکھنے والے غیر مسلم غیر ملکیوں تک اس دائرے کی توسیع دراصل ایک کنٹرولڈ سوشل انجینئرنگ ماڈل ہے۔
جس میں رد عمل، سماجی قبولیت اور ریاستی گرفت تینوں کو بیک وقت جانچا جا رہا ہے۔ سعودی عرب جو 1950 کی دہائی کے اوائل سے شراب پر مکمل پابندی عائد کیے ہوئے تھا اور جو حرمین شریفین کا نگہبان ہونے کے ناطے عالم اسلام میں ایک منفرد مذہبی حیثیت رکھتا ہے، وہاں اس نوعیت کی تبدیلی محض طرز زندگی کا سوال نہیں بلکہ مذہب اور ریاست کے تاریخی تعلق پر از سر نو غور کا تقاضا بھی کرتی ہے۔ تاہم قابل توجہ امر یہ ہے کہ ریاست اس تبدیلی کو عوامی سطح پر مذہبی قانون سے تصادم کی شکل دینے کے بجائے غیر مسلم اور محدود طبقے تک مقید رکھ کر اس امکان کو کم سے کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ اقدام کسی وسیع مذہبی یا سماجی اضطراب کو جنم دے۔ اس پورے عمل کا معاشی اور اسٹریٹجک پس منظر بھی نہایت اہم ہے۔ محمد بن سلمان کی ویژن 2030 کی حکمت عملی کا مرکزی نقطہ سعودی معیشت کو تیل پر انحصار سے نکال کر سیاحت، بین الاقوامی سرمایہ کاری اور جدید سروسز معیشت کی طرف منتقل کرنا ہے۔ عالمی سطح کے سرمایہ کار، غیر ملکی ماہرین اور بین الاقوامی کاروباری شخصیات کو راغب کرنے کے لیے محض ٹیکس مراد یا انفراسٹرکچر کافی نہیں ہوتا بلکہ ایک مخصوص طرز زندگی اور سماجی ماحول بھی فیصلہ کن کردار ادا کرتا ہے۔ شراب کی محدود اور کنٹرولڈ دستیابی اسی حقیقت کا عملی اعتراف ہے۔ تاہم اس لبرلائزیشن کا ایک متضاد پہلو بھی نمایاں ہے۔ ایک طرف سینما گھروں کی بحالی، خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت، عالمی موسیقی میلوں کا انعقاد اور اب شراب کی فروخت جیسے اقدامات کیے جا رہے ہیں، تو دوسری طرف سیاسی اظہار، اختلاف رائے اور ریاستی پالیسیوں پر تنقید بدستور سخت ترین قوانین کے تحت جرم سمجھی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ بعض صورتوں میں سزائے موت تک کی گنجائش موجود ہے۔ یوں سعودی ماڈل ایک ایسے کنٹرولڈ اوپننگ کی مثال بن کر سامنے آتا ہے جہاں سماجی آزادیوں کو معیشت کے تابع رکھا گیا ہے، جبکہ سیاسی اقتدار کی مرکزیت میں کوئی بنیادی نرمی دکھائی نہیں دیتی۔ شراب فروش مرکز کی سخت سیکیورٹی، شناختی جانچ، تلاشی، موبائل فون اور کیمروں پر پابندی، حتیٰ کہ اسمارٹ اینکوں تک کی جانچ، یہ سب اس امر کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ریاست اس تجربے کو کسی بھی صورت بے قابو نہیں ہونے دینا چاہتی۔ صارفین کی جانب سے شناخت ظاہر کرنے سے گریز بھی اس سماجی دباؤ اور ثقافتی حساسیت کو واضح کرتا ہے جو اس مسئلے کے گرد اب بھی موجود ہے۔ سعودی عرب میں شراب کی محدود فروخت کا یہ اقدام نہ تو محض مغرب کی نقالی ہے اور نہ ہی مکمل سیکولرائزیشن کی علامت، بلکہ یہ ایک مخصوص سعودی راستہ ہے، ایسا راستہ جو مذہبی شناخت، ریاستی اختیار اور عالمی معیشت کے تقاضوں کے درمیان ایک نیا توازن قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ تجربہ کامیاب ہوتا ہے یا داخلی تضادات کی نظر ہو جاتا ہے، اس کا فیصلہ آنے والے برسوں میں ہوگا، مگر یہ بات اب واضح ہے کہ سعودی عرب خاموشی کے ساتھ مگر غیر معمولی خود اعتمادی کے ساتھ اپنے سماجی اور معاشی مستقبل کی اثر نو تشکیل میں مصروف ہے۔ سعودی عرب میں شراب کی محدود اور کنٹرولڈ دستیابی کے اس نئے تجربے کے عملی پہلو خود اس پالیسی کی نوعیت کو بے نقاب کرتے ہیں۔ صارفین کے مطابق قیمتیں غیر معمولی حد تک بلند ہیں، جو بظاہر محض تجارتی معاملہ نہیں بلکہ ریاستی کنٹرول اور مانگ کی نفسیاتی تہدید کا ایک آلہ ہے۔ جہاں سفارتی عملے کو ٹیکس سے استثناء حاصل ہے، وہیں پریمیم ریزیڈنسی رکھنے والے غیر ملکیوں پر مکمل ٹیکس عائد ہونا اس امر کی واضح علامت ہے کہ سعودی ریاست اس سہولت کو کسی عمومی رعایت کے بجائے ایک مخصوص مراعاتی دائرے تک محدود رکھنا چاہتی ہے۔ اگرچہ اسٹور کو نسبتاً مناسب حد تک اسٹاک شدہ قرار دیا جا رہا ہے، تاہم بیئر اور وائن کے محدود انتخاب سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ ریاست ابھی اس تجربے کو نہ تو وسعت دینے کے موڈ میں ہے اور نہ ہی اسے مکمل تجارتی سرگرمی میں تبدیل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ محدودیت دراصل اسی محتاط پالیسی فریم ورک کا تسلسل ہے جس میں دستیابی، تنوع اور رسائی تینوں کو شعوری طور پر قابو میں رکھا گیا ہے۔ پریمیم ریزیڈنسی اسکیم خود سعودی معاشی حکمت عملی کی ایک نہایت اہم کڑی ہے۔ یہ اجازت نامہ عالمی مہارت، سرمایہ اور کاروباری صلاحیتوں کو مملکت کی جانب راغب کرنے کے لیے
متعارف کرایا گیا، اور اس کی انفرادیت یہ ہے کہ اس میں کسی سعودی کفیل کی شرط موجود نہیں۔ جائیداد کی ملکیت، کاروبار کے قیام اور اہل خانہ کی کفالت جیسے حقوق دراصل سعودی عرب کے روایتی سماجی اور قانونی ڈھانچے میں ایک غیر معمولی تبدیلی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تاہم اس اسکیم کے لیے درکار زائد آمدن یا بڑے پیمانے کی سرمایہ کاری واضح کرتی ہے کہ یہ سہولت عوامی نہیں بلکہ خالصتاً اشرافی یعنی ایلیٹ نوعیت کی ہے۔ دوسری جانب سعودی شہریوں اور عام غیر ملکی رہائشیوں کے لیے شراب تک رسائی کا مسئلہ اب بھی غیر رسمی اور متبادل راستوں کے ذریعے حل کیا جاتا ہے۔ بحرین کا رخ کرنا، جہاں مسلمان اور غیر مسلم دونوں کے لیے شراب قانونی طور پر دستیاب ہے، برسوں سے ایک سماجی معمول بن چکا ہے۔ ہفتہ وار تعطیلات اور سرکاری چھٹیوں پر سعودی عرب اور دیگر خلیجی ریاستوں سے آنے والے سیاحوں کا رش بحرین کو غیر رسمی ریلیف والو میں تبدیل کر دیتا ہے، جو سعودی پابندیوں کے دباؤ کو جزوی طور پر کم کرتا ہے۔ اس کے برعکس دبئی کا سفر زیادہ مہنگا مگر نسبتاً زیادہ آزادانہ آپشن سمجھا جاتا ہے۔ جو لوگ یہ راستے اختیار نہیں کر سکتے وہ یا تو اسمگل شدہ شراب کی طرف جاتے ہیں جو انتہائی مہنگی ہوتی ہے، یا پھر گھریلو طور پر تیار کی جانے والی غیر قانونی شراب کا سہارا لیتے ہیں۔ ایک ایسا عمل جو نہ صرف قانوناً جرم ہے بلکہ صحت کے لیے بھی شدید خطرات کا حامل ہے، کیونکہ اس میں اکثر غیر محفوظ اور زہریلے اجزاء استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ صورتحال اس تضاد کو نمایاں کرتی ہے کہ سخت پابندی بعض اوقات معاشرتی رویوں کو ختم کرنے کے بجائے انہیں زیادہ خطرناک شکل میں دھکیل دیتی ہے۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ سعودی معاشرے میں شراب کے بغیر شراب نوشی کی ایک علامتی ثقافت بھی پروان چل رہی ہے۔ الکوہل فری مشروبات، خصوصاً بیئر کی نان الکوہل اقسام، نہ صرف متبادل کے طور پر بلکہ ایک مخصوص جمالیاتی تجربے کے طور پر استعمال کی جا رہی ہے۔ بڑے ثقافتی میلوں اور میوزک فیسٹیولز میں الکوہل فری بیئر کے سٹالز پر لمبی قطاریں بالخصوص نوجوان سعودی شہریوں اور غیر ملکی سیاحوں کی اس بات کا اظہار ہے کہ یہاں اصل مادے سے زیادہ اس کے سماجی تاثر، ماحول اور وائب کو اپنانے کی خواہش کار فرما ہے، جسے سوشل میڈیا پر تصویری اظہار مزید تقویت دیتا ہے۔ اس تمام بحث کا تاریخی پس منظر بھی نہایت معنی خیز ہے۔ سعودی عرب کے بانی فرمانروا شاہ عبدالعزیز نے 1951 میں شراب کی فروخت پر پابندی اس واقعے کے بعد عائد کی جب ان کے صاحبزادے شہزادہ مشاری نے نشے کی حالت میں جدہ میں تعینات برطانوی نائب کونسل سائرل عثمان کو قتل کر دیا۔ یہ واقعہ محض ایک سفارتی سانحہ نہیں تھا بلکہ اس نے سعودی ریاست کے ابتدائی اخلاقی اور قانونی تشخص کی بنیادوں کو بھی متعین کیا۔ آج 7 دہائیوں بعد اسی ریاست کا محدود دائرے میں شراب کی فروخت کی اجازت دینا اس بات کی علامت ہے کہ سعودی عرب اپنے ماضی کی سختیوں اور مستقبل کے تقاضوں کے درمیان ایک نیا توازن تلاش کر رہا ہے۔ یوں قیمتوں کی بلندی، محدود انتخاب، ایلیٹ رسائی، علاقائی متبادل راستے اور علامتی ثقافتی رجحانات، یہ سب مل کر اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ سعودی عرب میں شراب کا مسئلہ اب محض حلال و حرام کی سادہ بحث نہیں رہا بلکہ یہ شناخت، معیشت، عالمی انضمام اور ریاستی کنٹرول کے باہم ٹکراتے ہوئے سوالات کا آئینہ دار بن چکا ہے۔ جنوری 2024 میں سعودی عرب میں 7 دہائیوں سے زائد عرصے کے بعد پہلی بار شراب فروخت کرنے والے ایک مرکز کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، جو بظاہر محدود اور علامتی نوعیت کا ہونے کے باوجود مملکت کی سماجی اور ریاستی سمت میں ایک غیر معمولی موڑ کی نشاندہی کرتا تھا۔ ایک ایسی ریاست جو عالم اسلام کے مقدس ترین مقامات کی محافظ سمجھی جاتی رہی اور جس کی شناخت طویل عرصے تک سخت گیر مذہبی ضوابط سے جڑی رہی، وہاں اس نوعیت کا اقدام محض ایک انتظامی سہولت نہیں بلکہ ایک گہرے بیانیاتی تغیر کی علامت کے طور پر دیکھا گیا۔ یہ مرکز اگرچہ صرف غیر مسلم سفارتکاروں تک محدود رکھا گیا تھا، تاہم اس کا محل وقوع ریاض کے ڈپلومیٹک کوارٹر میں اور اس کی ساخت جو ایک بین الاقوامی ہوائی اڈے کے اعلیٰ معیار کے ڈیوٹی فری سٹور سے مشابہ تھی، سعودی ریاست کی بدلتی ہوئی ترجیحات کو واضح کرتی تھی
ولی عہد محمد بن سلمان کی قیادت میں سعودی عرب خود کو ایک سیاحتی اور کاروباری مرکز کے طور پر از سر نو متعارف کرانے کی کوشش کر رہا تھا، اور اسی مقصد کے تحت معیشت کو خام تیل پر انحصار سے بتدریج نکالنے کی ایک طویل المدت حکمت عملی اختیار کی جا چکی تھی۔ تاہم یہ سماجی لبرلائزیشن کسی ہموار راستے پر آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ عالمی سطح پر ولی عہد کی ساکھ 2018 میں صحافی جمال خاشقجی کے قتل کے بعد شدید دباؤ کا شکار رہی، جس نے سعودی قیادت کے انسانی حقوق اور سیاسی طرز حکمرانی پر سنجیدہ سوالات کھڑے کر دیے تھے۔ داخلی سطح پر بھی دہائیوں سے راسخ قدامت پسند اسلامی اقدار اس نوعیت کی سماجی تبدیلیوں کے سامنے ایک خاموش مگر طاقتور مزاحمت کی صورت میں موجود تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ریاست نے ہر قدم محدود، غیر اعلانیہ اور سخت نگرانی کے ساتھ اٹھایا۔ اس شراب فروش مرکز کے عملی انتظامات بھی اسی کنٹرولڈ ماڈل کی عکاسی کرتے تھے۔ شراب، وائن اور فی الحال صرف 2 اقسام کی بیئر کی دستیابی، صارفین کی شناختی جانچ، موبائل فونز کو مخصوص تھیلیوں میں رکھوانا اور خریداری کے لیے ڈیجیٹل ایپ کے ذریعے الاٹمنٹ سسٹم، یہ تمام انتظامات اس بات کا ثبوت تھے کہ سعودی حکام اس تجربے کو نہ صرف مکمل نگرانی میں رکھنا چاہتے تھے بلکہ کسی بھی ممکنہ سماجی یا مذہبی حساسیت کو کم سے کم سطح تک محدود رکھنے کے خواہاں تھے۔ دلچسپ امر یہ تھا کہ اگرچہ سعودی حکام نے اس پیش رفت پر براہ راست کوئی سرکاری رد عمل یا وضاحت جاری نہیں کی، تاہم ریاست سے منسلک انگریزی اخبار عرب نیوز میں شائع ہونے والی رپورٹ دراصل ایک بالواسطہ سرکاری بیانیے کا کردار ادا کر رہی تھی۔ اس رپورٹ میں شراب سے متعلق نئے ضوابط کو سفارتی سامان کے ذریعے ہونے والی بے قابو درآمدات کو روکنے کی کوشش قرار دیا گیا، جس سے یہ واضح ہوا کہ ریاست اس اقدام کو اخلاقی یا سماجی آزادی کے بجائے ایک ریگولیٹری اور انتظامی ضرورت کے طور پر پیش کرنا چاہتی تھی۔ یہ اسٹریٹجک فریم بندی غیر معمولی حد تک معنی خیز تھی۔ سعودی ریاست نے شعوری طور پر اس اقدام کو اصلاحات، آزادی یا جدیدیت جیسے تصورات سے جوڑنے سے گریز کیا تاکہ داخلی طور پر قدامت پسند حلقوں کے رد عمل کو کم رکھا جا سکے، جبکہ بین الاقوامی برادری کو یہ پیغام بھی دیا جا سکے کہ مملکت بتدریج عالمی معیارات کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ یوں 7 دہائیوں بعد شراب کی فروخت کے لیے کھولا گیا یہ محدود دروازہ دراصل ایک وسیع تر تبدیلی کا استعارہ بن کر سامنے آیا۔ ایسی تبدیلی جو نہ مکمل انکار پر مبنی تھی اور نہ ہی کھلی آزادی پر، بلکہ ایک ایسے محتاط توازن کی تلاش کا اظہار تھی جس میں مذہبی تشخص، ریاستی اختیار، عالمی سرمایہ اور جدید معیشت کے تقاضوں کو بیک وقت نبھانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ یہ تجربہ کامیاب ہوتا یا داخلی تضادات کے دباؤ میں آ جاتا، یہ مستقبل کا سوال تھا، مگر یہ حقیقت اس وقت ہی واضح ہو چکی تھی کہ سعودی عرب خاموشی کے ساتھ اپنی سماجی اور سیاسی حدود کو از سر نو متعین کرنے کے عمل میں داخل ہو چکا تھا۔ سعودی عرب میں محدود اور کنٹرول شراب کی فروخت کا اقدام صرف داخلی سماجی لبرلائزیشن یا مذہبی اصولوں میں نرمی نہیں بلکہ ایک وسیع تر عالمی حکمت عملی کا حصہ ہے، جس میں ملک کو عالمی سرمایہ داری، بین الاقوامی مالیاتی منڈیوں اور سیاحت و کاروباری مواقع کے چیلنجز کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ تجربہ محمد بن سلمان کی ویژن 2030 حکمت عملی کے تناظر میں دیکھا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ سعودی قیادت ایک ایسے توازن کی تلاش میں ہے جہاں مذہبی اور تاریخی شناخت کو نقصان پہنچائے بغیر ریاستی اختیار اور عالمی معیشت کے تقاضے پورے کیے جا سکیں۔ متحدہ عرب امارات کی طرح جو اقتصادی لبرلزم اور بین الاقوامی شناخت کے ذریعے خطے میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے، سعودی عرب بھی محدود آزادیوں، کنٹرولڈ لبرلائزیشن اور ایلیٹ مراد کے ذریعے عالمی سطح پر خود کو ایک جدید، سرمایہ دوست اور متحرک ملک کے طور پر پیش کرنے کی راہ پر ہے۔ یوں یہ اقدام محض شراب کی دستیابی سے کہیں آگے ایک سماجی اور اقتصادی تجربہ، ریاستی خود اعتمادی اور بین الاقوامی موقف کی تشکیل کے مترادف ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ سعودی عرب نہ صرف داخلی تضادات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہے بلکہ اپنے مذہبی اور سیاسی تشخص کو عالمی سطح پر نئی بنیادوں پر قائم کرنے کی ایک متوازن حکمت عملی بھی اپنا رہا ہے۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔